اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا کچھ لوگ بس قدرتی طور پر ہی پورے اعتماد ہوتے ہیں ہاں، اور باقی ہم جیسے لوگ بس کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے اور آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی پر بات کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ پراعتماد گفتگو کرنا دراصل ایک مہارت ہے، کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں۔ مہارت؟ جیسے کوئی سائیکل چلانا سیکھتا ہے؟ بالکل، جسے ہم شرمیلا پن کہتے ہیں، وہ دراصل کئی سالوں سے اپنائی گئی شرمیلی عادات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ کوئی آپ کی شخصیت کا مستقل حصہ نہیں ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت امید دلاتی ہے، لیکن اگر کسی نے پوری زندگی ایک ہی طرح سے گزاری ہو تو ان گہری عادتوں کو بدلنا تقریباً ناممکن نہیں لگتا؟ یہ کہنا کہ بس نئی عادت اپنا لو تھوڑا آسان نہیں لگتا؟ ہاں، یہ محسوس ہوتا ہے، اور ذرائع اس بات کو مانتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی نئی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں جعلی لگتی ہے، بناوٹی سی، صحیح، جیسے میں وہ ہوں ہی نہیں جو میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل، جبکہ حقیقت میں وہ رویہ جعلی نہیں ہوتا، وہ صرف غیر مانوس ہوتا ہے۔ ذرائع میں ایک پیانو کی بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں کوئی پیانو بجانے والا ہے جو 88 میں سے صرف 5 چابیاں استعمال کرتا آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ کوئی نئی چابی آزمائے گا تو اسے عجیب لگے گا، غلط محسوس ہوگا، لیکن اصل میں وہ غلط نہیں کر رہا، وہ تو اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ غیر مانوس اور جعلی کا فرق بہت اہم ہے، لیکن اس سفر کو سمجھنے کے لیے، اس تبدیلی کے عمل کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی ماڈل ہے؟ جی، ذرائع میں سیکھنے کے 4 مراحل کا ذکر ہے۔ پہلا ہے لاشعوری نائلی، یعنی آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں۔ لا علمی والی کیفیت۔ جی، دوسرا مرحلہ ہے شعوری نائلی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ میں اس مہارت کی کمی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ تب آپ کو اپنی کمی کا پتہ چلتا ہے، اور وہ بہت مایوس کن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا مرحلہ، شعوری قابلیت، یعنی آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن بہت سوچ سمجھ کر، بہت دھیان سے۔ جیسے گاڑی چلانا سیکھتے وقت ہر گیئر، ہر موڑ پر پوری توجہ دینی پڑتی ہے۔ بالکل وہی مثال۔ اور آخری مرحلہ ہے لاشعوری قابلیت، یعنی مہارت، جب وہ کام آپ کی دوسری فطرت بن جاتا ہے اور آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ تو پھر خود کو پہلے مرحلے سے دوسرے میں لانے کے لیے، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ذرائع کوئی عملی طریقہ بتاتے ہیں؟ ہاں، اور یہ طریقہ شاید کچھ لوگوں کو تھوڑا عجیب لگے۔ اسے کہتے ہیں ریکارڈ اور جائزہ۔ اپنی ویڈیو بنانا؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے خوفناک خیال ہے۔ لیکن یہ خود آگاہی کا تیز ترین طریقہ بھی ہے۔ اس کے 3 آسان حصے ہیں۔ پہلا، اپنی کسی بھی گفتگو، چاہے فون کال ہی ہو، اسے ریکارڈ کریں اور پھر ویڈیو کو آواز بند کر کے دیکھیں۔ صرف باڈی لینگویج دیکھنے کے لیے؟ جی، آپ کیسے کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، آپ کی مدرا کیسی ہے، صرف یہ دیکھیں۔ دوسرا قدم ہے کہ فون یا لیپ ٹاپ کو الٹا رکھ دیں اور صرف اپنی آواز سنیں۔ اچھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ لہجے میں کتنا اتار چڑھاؤ ہے؟ بالکل، کیا آپ کی آواز میں توانائی ہے یا وہ بالکل سپاٹ ہے؟ اور تیسرا قدم، اگر ممکن ہو تو اس گفتگو کی تحریری نقل پڑھیں۔ اس سے آپ کے الفاظ کے انتخاب کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مکمل تجزیہ ہے، لیکن اس مشق کا حقیقی زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ جیسے ایک عام شکایت ہوتی ہے کہ میٹنگز میں لوگ میری بات کاٹ دیتے ہیں، کیا یہ ٹیکنیک اس میں مدد کر سکتی ہے؟ یہ براہ راست مدد کرتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کی بات اکثر کاٹ دی جاتی ہے، ان کی جسمانی اور صوتی موجودگی، یعنی فزیکل اینڈ ووکل پریزنس، کمزور ہوتی ہے۔ وہ شاید جھک کر بیٹھے ہوں یا بہت آہستہ بول رہے ہوں۔ جی بالکل، ان کی باڈی لینگویج سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کھڑا ہو کر، تھوڑا اونچا بول کر اور اپنے ہاتھوں کا کھلا استعمال کر کے بات کرتا ہے، اس کی ایک اتھارٹی بنتی ہے۔ اس کی بات کاٹنا نفسیاتی طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جس کا لوگ ذکر کرتے ہیں وہ ہے اپنی ہی آواز کا پسند نہ آنا۔ اکثر لوگ اپنی ریکارڈنگ سن کر کہتے ہیں، کیا میں واقعی ایسا بولتا ہوں؟
ہاں، اور ذرائع کے مطابق مسئلہ اکثر آواز کا نہیں بلکہ ادائیگی یعنی آرٹیکولیشن کا ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہوئے اپنے منہ کے پٹھوں کا پورا استعمال نہیں کرتے، جس سے آواز دبی ہوئی اور غیر واضح لگتی ہے۔ تو اس کا کوئی حل ہے؟ ایک بہت ہی سادہ اور مؤثر مشق ہے۔ منہ میں ایک پین یا پنسل رکھ کر کوئی بھی چیز بلند آواز میں پڑھیں۔ یہ تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن یہ آپ کے جبڑے اور زبان کے پٹھوں کو واضح بولنے کے لیے تربیت دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پراعتماد ابلاغ کوئی شخصیت بدلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نئی موٹر سکل سیکھنے جیسا ہے، جیسے گاڑی چلانا، شروع میں مشکل، پھر عادت۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک چونکا دینے والا خیال۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو آواز ہم آج استعمال کرتے ہیں وہ ہماری قدرتی آواز نہیں بلکہ ہماری عادی آواز ہے۔ عادی آواز؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ آواز اپنے ماحول، والدین اور دوستوں سے غیر شعوری طور پر سیکھی اور اپنا لی ہے۔ یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی گفتگو کی صرف ایک عادت بدلنے کا موقع ملے تو وہ کون سی عادت ہوگی جسے بدلنے سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا؟